رحیم باب ہے خرچ کرنے کے بارے میں چل رہا تھا۔ 1875 نمبر روایت ہے، تیسری فصل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، آقا ہم میں سے کون ہے جو آپ سے سب سے زیادہ جلدی ملے گی؟ آگے سب سے پہلے آپ کے ساتھ کون ملے گی، یعنی آپ کے بعد سب سے پہلے وصال کس کا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ تم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے بعد فوت ہو کے کس کی روح میرے پاس آئے گی؟ حضور کو یہ پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے اندر ایک نہیں، کئی باتوں کا مجموعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روح ملے گی جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور ایمان کے بعد تقوی پہ ہو، پھر تقوی میں تقوی کی اعلیٰ منزلوں اور اعلیٰ درجوں پہ ہو فوت، وہ بندے کی روح حضور کو جا کے ملے گی۔ اب گویا کہ سرکار جانتے ہیں کہ میرے بعد میری تمام ازواج کا وصال، ان کا حضور علیہ السلام جن کو فرما رہے ہیں، ان کا ایمان پہ ہوگا، تقوی پہ ہوگا، تقوی کی اعلیٰ درجے پہ ہوگا، پہلا کس کا ہوگا، مجھے کون سی پہلے ملے گی؟ حضور ساری چیزیں جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں تم میں سے سب سے پہلے وہ مجھے ملے گی آگے۔ تو اماں پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات نے نا ایک پکڑ لی، لکڑی پکڑ لی، بانس کو کہتے ہیں یا کانے کو کہا گیا قصبہ، پکڑ لیا انہوں نے، ایک لکڑی پکڑ لی، یزرعونہا، اس کے ساتھ ہاتھوں کو ناپنے لگیں کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں زیادہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا، فزیکلی طور پہ لمبا، ہڈی لمبی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کی سب ازواج سے۔ اب لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا، اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ کا وصال باکمال ہوا، 20 میں مولا علی قاری نے 20 لکھا ہے، یہ بعض نے کہا 21 میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی تھی، جو زینب بنت جحش، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت سودا بعد میں فوت ہوئی۔ اس وقت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں پتہ چلا بعد میں، جب پہلے حضرت زینب فوت ہو گئیں، لمبے ہاتھوں سے مراد فزیکلی ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں تھا، لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ تھا، کہ جو سب سے زیادہ صدقہ دینے والی بیوی ہے وہ مجھے آ کے پہلے ملی، لمبے ہاتھوں سے یہ مراد تھا۔ اور ہم میں سب سے زیادہ پہلے جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ جا ملی، اور آپ صدقہ کو پسند کرتی تھی۔ امام بخاری نے سے روایت کی، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے جلدی مجھے ملے گی جو ہاتھوں کے اعتبار سے لمبی ہے، ہاتھ لمبے ہیں جس کے۔ اماں پاک فرماتی ہیں تو ہم باتیں کرتی تھیں اس بات میں کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں، تو فرمایا ہم سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، فزیکلی نہیں، کس طرح آپ یہ ان کو کھالوں کو دباغت دیتی، خود کھالیں خرید کے انہیں دباغت دے کے آگے بیچتی، جو کمائی وہاں سے ہوتی ساری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی، اتنا آپ صدقہ فرمایا کرتی تھی۔ تو لہٰذا یہ پھر حضور نے فرمایا، کیوں؟ اماں پاک فرماتی، مسلم کے الفاظ ہیں، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتی اور باقی مال سارا اپنا جتنا ہوتا کمائی کا وہ صدقہ کر دیتی ہیں اللہ کے، اس وجہ سے فرمایا وہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں۔ اب اس کے اندر ہے کہ صدقہ کرنے والی زوجہ کے بارے میں رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا پسند فرمایا اور ان کو اپریشیٹ کیا اس کام پہ۔ 1876 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے کہا، تم میں سے پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا، زبان سے پھر نہیں کہا، ملا علی قاری کہتے ہیں بات ارادہ اس نے دل میں کیا تھا، کسی بندے کو نہیں کہا، اگر یہ چلو تنہائی میں بیٹھ کے بھی اس نے کہا یا دل میں کہا، آج سے پتہ نہیں ہزاروں سال پہلے کب وہ امت تھی، ان میں کون وہ بندہ تھا، ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنے دل میں وہ ایک بات کر کے نکلا، ہمارے آقا اس کے دل میں آنے والی بات کو بھی جانتے ہیں۔ قال، فرمایا ایک بندے نے کہا تھا، وہ بندہ کہنے لگا پچھلی امتوں کا، میں ضرور آج صدقہ کروں گا،
فخرج بصدقتہ ہی، اپنا صدقہ لے کر نکلا تو صدقہ کسی چور کے ہاتھ میں رکھا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلا تھیلی لے کے پیسوں کی، کسی چور کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے آ گیا صدقے کی نیت سے۔ صبح کے وقت یتحدثون، لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو کسی چور پر صدقہ کر دیا گیا، کوئی بندہ چور کو صدقہ دے گیا۔ فقال، اچھا بندے کیسے باتیں کرنے لگے؟ دو احتمال مولا علی قاری نے لکھے، یہاں تو چوروں نے ہی آپس میں بات کی، ایک چور کہنے لگا یار مجھے تو رات کو صدقہ دے گیا، او بالہام الخالق، یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں الہام کر دیا کہ رات کو چور پہ صدقہ ہوا ہے، ساری مخلوق کو پتہ چل گیا۔ اللہ کی طبیعت تو پھر طاقت ہے نا، وہ جیسے چاہے جسے چاہے جب چاہے جو چاہے بتا دے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ شور ہو گیا، لوری چور کے اوپر صدقہ ہو گیا۔ وہ بندہ صدقہ کرنے والا کہنے لگا اللہم لک الحمد ولا سارق، اللہ تیری حمد ہے، چور پر صدقہ کر دیا میں نے۔ یعنی اس نے تعجب کی وجہ سے کہا سبحان اللہ بھائی، جس طرح ہمارے عرب میں بچنگی نیکی کی تھی، بندہ صحیح چنگا ٹکریا، چلو کوئی نہیں، خیر اس نے بھی اسی انداز میں کہا اللہ تیرے لیے یہ حمد ہے، چور پر صدقہ ہو گیا، کوئی نہیں، لا تصدق کرنا، بس آج میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ فرمایا وہ صدقہ لے کر نکلا، کسی زانیہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ کے آ گیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے، رات کو زانیہ کے اوپر بندہ صدقہ کر گیا، زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ پکڑا گیا۔ وہ بندہ پھر کہنے لگا یا اللہ تیری کرم نوازی، تیری تعریفیں ہیں، زانیہ پر صدقہ ہو گیا، کوئی نہیں، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ فرمایا صدقہ لے کر نکلا، امیر بندے کے ہاتھ میں صدقہ رکھ کے چلا گیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے، امیر بندہ وہ چودھری صاحب دے ہاتھ کو صدقہ پڑھا کے چلا گیا ہے جی، اور جو وہ فلاں امیر بندے کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے چلا گیا کوئی۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ تیری لیے تعریف ہے، میں نے تو صدقہ اپنی دل سے کیا تھا، کسی رات کے اندھیرے میں کسی پر کروں مستحق پر، ایک دن چور پر ہو گیا، ایک دن زانیہ پر ہو گیا، ایک دن غنی امیر بندے کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضور فرماتے فوتیہ، اس کو خواب میں دکھایا گیا، پھر خواب آئی، اسے خواب میں بھی آتی ہیں، یہ بھی ایک جہان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فقیل لہ، اس کو کہا گیا بہرحال تیرا تو نے جو صدقہ کیا نا چور پر، فلعلہ یستعف عنہ، شاید امید ہے تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کو شرم آئے کہ میں چوری کرتا ہوں، میرا رب تو مجھے بغیر چوری کے بھی رزق دینے پہ قادر ہے، وہ تیرے صدقے سے اس کا ایمان بن جائے، اس کو شرم آ جائے اور وہ توبہ کر لے۔ فرمایا اور بہرحال زانیہ تیرے صدقے کی وجہ سے شاید اس کو حیا آئے اور وہ توبہ کر لے کہ میں اللہ کو ناراض کرتی ہوں پیسے کے لیے، وہ تو بغیر گناہ کے بھی پیسے دینے پر قادر ہے، میں لہذا اس کی نافرمانی نہ کروں۔ فرمایا اور غنی شاید کہ یا تعبیر، اس کو بھی نصیحت حاصل ہو اور وہ بھی شرم کھائے اور خرچ کرنے لگ پڑے جو جوڑ جوڑ کے وہ رکھتا ہے، اللہ تو لہذا تیرا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ ہاں ان کو شاید شرم آ جائے، متفق علیہ روایت۔ اچھا ایک نا خارجی تھے، اب بات اب یکدم آ گئی میرے ذہن میں، یہ جب ہم مشکات پڑھ رہے تھے تب میں نے حضرت صاحب کو میں نے سنائی سبق میں، یعنی بطور تحدیث میں نے ان کو سنائی کہ جی یہ ایک یہاں پہ ایک نقطہ ہے۔ ایک خارجی عالم کہنے لگے تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حضور کرم نوازی کرتے ہیں، حضور رحمت کرتے ہیں۔ جب پاکستان میں سعودی عرب سے فنڈ آتا تھا نا اور راتوں رات مسجدیں بنتی تھیں، یہاں پہ رات کو فنڈ آیا اور رات ایک لگی مسجد کی دیواریں تعمیر ہو کے لینٹر راتوں رات ہی ڈال گئے، یہ بڑا ہوتا رہا ہے، خیر اب تو وہ چیز نہیں رہی، اب تو انہوں نے برات کا اعلان کیا۔ اس وقت یہ ہمیں کہتے تھے دیکھیں آپ کہتے ہیں ہمارے نبی لاجپال غریب نواز اور حضور جو ہیں وہ خزانے تقسیم کرتے ہیں، حضور عطا فرمانے والے ہیں، اگر حضور عطا فرماتے ہیں آپ کے ریال تو ہمیں آتے ہیں، آپ تو چندہ مانگتے ہیں، ریال تو ہمیں آتے ہیں، دیکھیں کتنی گرانٹیں آتی ہیں۔ یہ پاکستان کے خارجی یہ دوست کسی وقت میں ہمیں یہ کہتے کہ آپ دیکھیں چندہ مانگتے ہیں تو آپ کو ریال کیوں نہیں نبی پاک بھیجتے، ہمیں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس وقت ہمارے عالم نے یہ روایت سنائی، ان کا سرکار آپ کو بھیجتے ہیں شاید آپ شرم کاری لیں جس طرح یا میرا وہ چور کے ہاتھ پہ رکھ دیا، زانیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، غنی شاید شرم آ جائے، ان کا حضور آپ کو ریال اس لیے عطا فرماتے ہیں شاید آپ کو حیا آ جائے اور آپ بدل جائیں، آپ اللہ کے حبیب کے بارے میں عقیدہ درست کر لیں۔ 1877 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ چٹیل زمین میں جا رہا تھا، وہ اب جا رہا ہے بندہ اس میں جنگل میں، ایک بادل سے اس نے آواز سنی، بادل سے آواز آئی، بادل میں، اس کے حدیقہ فلاں فلاں کے باغ کو شراب کر کے آ، بادل میں آواز آئی، بادل اپنی جگہ سے چلا، بادل چل پڑا، اور وہ آ کے اس نے ایک کھلی میدان میں اپنا سارا پانی نچو، ایک بادل ایک جگہ پہ کھلے میدان میں آ کے برسا، تالاب کی صورت نما وہاں بن گئی، ایک یعنی پانی جمع ہو گیا۔ فَإِذَا شَرْجَتْ مِنْ تِلْكَ الشِّرَادِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءُ، کو سارا پانی جس نے گھیر لیا تھا وہاں سے ایک نالا چلا، برساتی نالا نہیں، جو چھوٹی سی نالی، نالی پانی کی، صاف پانی کی، جب بندہ دیکھ رہا ہے ایک بادل میں آواز آتی ہے، بادل کو کہا جاتا ہے فلاں کے پانی کو شراب کرو، بادل چلتا ہے آ کے ایک جگہ برستا ہے، بندہ دیکھ رہا ہے اور پانی چل پڑتا ہے ایک جگہ خود ہی، باقی کہ سارا خالی ہے، سارا جگہ دھوپ ہے، وہ اسپیشل ایک بادل تھوڑا سا برستا ہے آگے اس کے لیے۔ اچھا جی، یہ بندہ فتتبع الماء، یہ پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، یہ گزری ہے اس میں صالحین یہ حدیث، ہاں اچھا یہ بھی گزری، وہ چل پڑا پانی کے پیچھے پیچھے، تو ایک بندہ کھڑا تھا اپنے باغ میں، یحول الماء، پانی کو ہلا رہا تھا، یعنی پانی لگا رہا ہوتا ہے نہیں، اس طرح باغبان وہ اپنا لے کر آلے مختلف طرح کے پانی کو کر رہے ہوتے ہیں، بمسحاتہ، جس طرح ہمارے یہاں پہ مخصوص آلے ہیں یہاں پہ باغبانوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ وہی المجرفہ من الحدید، لوہے کا آلہ، جسے ہمارے زبان میں کدال وغیرہ کئی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اور بہت ساری ہوتی ہیں۔ اب وہ بھی اپنا باغبان اپنا باغ ٹھیک کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، فقال لہو، یہ بندہ آ کے اس کو کہتا ہے یا عبداللہ مسمک، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی فلان، میرا یہ نام ہے، وہی نام بتاتا ہے جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ اب وہ بندہ جو پیچھے سے آیا کہتا ہے اللہ کے بندے، اسے پوچھتا ہے آنے والے سے، اللہ کے بندے تو مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہنے لگا بھائی میں نے تو بادل میں تیرا نام سنا تھا، یہ فلاں بندے کا پانی ہے، اور کہنے والے نے کہا فلاں کے باغ کو پانی لگا کے اور تیرا نام لیا تھا بادلوں میں، تو کیا کرتا ہے کہ بادلوں میں بھی تیرا نام لیا جا رہا، اللہ اسپیشل بادل تیرے لیے بھیجتا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ قال، کہنے لگا اما، یا بہرحال جب تو نے اگر یہ پوچھ لیا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ازروئے عمل یہ پوچھ لے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا ہے، تو اس کو بتا دینا بہتر ہے، شاید اللہ اس کو بھی وہ کرم اس پہ بھی فرما دے، ترغیب دینے کے لیے اپنا عمل بتا دینا بہتر ہے، ریاکاری جب نہ ہو اندر۔ فَإِنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ مَا، وہ کہنے لگا بھائی میں تو یہ کرتا ہوں جو اس باغ کی کمائی آتی ہے میں اسے دیکھتا ہوں، اس کا حساب لگاتا ہوں، تہائی حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں کھا لیتا ہوں اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، اور باقی تین حصے کرتا ہوں، یعنی ایک حصہ جو خود کھاتا ہوں بچوں کو کھلاتا ہوں، اور دوسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ، باقی تیسرا بچتا ہے وہ باغ میں واپس ڈال دیتا ہوں، یعنی اس کو دوبارہ بیج وغیرہ خرید کے اس میں ڈال دیتا ہوں، خود کھاتا ہوں، باغ کا حق دیتا ہوں، اللہ کا حق دیتا ہوں۔ بھائی یہی کمال ہے کہ اللہ خود ہی بادل میرے باغ کو پانی لگانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا، اور یہ اس اللہ کے نیک بندے کی کرامت ہے، یہ کرامت کے چیپٹر میں یہاں پہ یہ بھی نشانی لگا رہی ہے، کرامت ہے کسی اللہ کے نیک بندے کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحمت فرمائی۔ اچھا جی، 1878 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح مروی ہے، مشہور روایت ہے، گزر گئی ہے، بڑی زبردست روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ایک ابرص کوڑی کا مریض تھا، اکرا ایک گنجا، آما ایک نبینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے، ان کا امتحان لے۔ اللہ تو سب بندے کے دلوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان اس لیے لیا گیا زمانے کو ان کے احوال کا پتہ چلے اور عبرت ہو دنیا والوں کے لیے۔ اللہ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا، فرشتہ انسان کی صورت میں آیا، جیسا کہ آگے لفظ آ رہے ہیں صورت ہی وحیت ہی کے لفظ سے پتہ چلتا ہے انسانی شکل میں فرشتہ آیا۔ اب دیکھیں فرشتہ نوری ہوتا ہے کہ بشر؟ نوری ہوتا ہے، لیکن آیا کس کی شکل میں؟ بشر۔ کیوں؟ کیونکہ کام بشریوں کے ساتھ تھا نا، تو کام بشریوں کے ساتھ ہو تو نوری بھی بشر بن کے ہی آتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا،
اور دوسری حدیث میں آتا ہے بہت ساری، ریاض الصالحین میں تو ہم نے ایک لسٹ نکالی تھی پوری، وہ جو ایک بندہ بستی میں جا رہا تھا مسلمان بھائی سے ملنے، تو راستے میں آدمی کی شکل میں فرشتہ بیٹھا تھا جس نے 99 قتل کیے. جب 2 فرشتوں کا، جنت کے فرشتے بھی آگے جہنم کے مقاسمہ ہوا، تو اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کرنے کون بھیجا؟ آدمی کی صورت میں فرشتہ بھیجا. جبریل علیہ السلام حضرت اماں مریم کے پاس آئے انسان کی بشر کی صورت میں، باشرن سویہ قرآن کہتا ہے. یعنی یہ کافی سارے کام جب بشریوں کے اندر ہو تو نوری بشر لبادہ بشریت پہن کے آتے ہیں. اسی طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا کائنات پہ تبلیغ فرمانے، آپ لبادہ بشریت پہن کے. اچھا جی، اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہ آیا کوڑی کے مریض کے پاس، کہنے لگا کون سی چیز تجھے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ کہنے لگا لون حسن، اچھی جلد ہو، خوبصورت جلد ہو، اور اچھا سا میرا خوبصورت وجود ہو. ویض اور یہ جو جس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے کوڑی کا مرض ہے، یہ مجھ سے تکلیف دور ہو جائے نا تو کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے اس کو ہاتھ پھیرا، ساری تکلیفیں دور ہو گئیں. بعض اوقات اللہ والوں کے ہاتھ پھیرنے سے یہ رحمتیں ہو جاتی ہیں. ہاں یہی ہے فماسا، ساری چیزیں چلی گئیں. وَأُوتِيَ لَوْنًا حَسَنًا، اور اس کو اچھا رنگ، خوبصورت بہترین سفید گورا چٹا رنگ اور پیاری جلد دے دی گئی، یعنی وجود میں سے وہ سارے زخم نشانات وہ دور ہو گئے. قال، فرشتہ کہنے لگا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ وہ کہنے لگا اونٹ، یا اس نے کہا گائے، یا اسحاق بن عبداللہ، یہ حدیث کے راوی میں سے راوی نے شک ہے، مگر کہتے ہیں کہ کوڑی کے مریض اور گنجے میں سے ایک نے کہا تھا اونٹ ہے اور دوسرے نے کہا تھا گائے. مولا علی قاری فرماتے ہیں راجح یہ ہے کہ یہ کوڑی والے مریض نے اونٹنی مانگی تھی. خیر حضور فرماتے اس کو دے دی گئی ایک حاملہ اونٹنی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، کہنے لگا گنجے کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ اچھا وہ فرشتے نے تو اس کو گنجے نہیں کہا، یہ میں نے کہہ دیا، فلوئنسی میں کہہ دیا، وہ فرشتے نے گنجے تو نہیں کہا تھا. کون سی چیز اللہ بھائی تجھے محبوب ہے، سب سے اچھی لگے؟ اس نے کہا پیارے پیارے بال ہوں، اچھی سی زلفیں ہوں، ذرا پف نکلے مزیدار. اور یہ جو گنجا پن ہے نا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ گنجا سمجھ کے مجھے اچھا نہیں سمجھتے، یہ دور ہو جائے. رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ ساری چلی گئی اور اس کو خوبصورت بال عطا کر دیے گئے. فرشتہ کہنے لگا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگا جی گائے. حضور فرماتے ہیں اس کو حاملہ گائے دے دی گئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا. فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ نبینے کے پاس آیا، کہنے لگا کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیا وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی لٹا دے تو سبحان اللہ کمال ہو جائے. اچھا یہ نبینہ مادر زاد نبینہ نہیں تھا، کیونکہ مادر زاد نبینے کو اکمہ کہتے ہیں قرآن میں، وبری الاکمہ والابرص، اور جس کی آنکھوں میں کچھ بینائی روشنی ہو بعد میں آنکھیں چلی جائیں اس کو کہتے ہیں اعمیٰ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حدیث میں لفظ اعمیٰ آیا. اچھا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لٹا دے واپس، میں دیکھوں لوگوں کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے ہاتھ لگایا، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لٹا دی، آنکھیں روشن ہو گئیں دوبارہ. کہا کون سا مال تجھے اچھا لگتا ہے؟ کہا جی بکری. اس کو حاملہ بکری دے دی گئی. فانتا جہازانی، یہ اونٹ اور گائے نے بھی بچے دیے اور اس بکری نے بھی بچے دیے. تو یہ کوڑی کے مریض والے بندے کے لیے اونٹوں کی ایک وادی ہو گئی، اونٹ ہو گئے، ایک باڑا بن گیا پورا. اور گائے والے کے لیے ایک پورا ڈیری فارم ہو گیا، یعنی بڑی 200-400 جتنی بھی اللہ کو منظور گائے ہو گئی، اور اس کے لیے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بے شک اللہ نے آزمانا تھا، فرمایا بے شک وہ فرشتہ پھر آیا کوڑی کے مرض والے بندے کے پاس اسی صورت اور اسی حیت میں جس میں پہلے ملا تھا. جب ہاتھ لگا کے ہر چیز دی تھی جب اس شکل میں آیا دوبارہ ایک وقت کے بعد، اور کہنے لگا راجل مسکین، میں کمزور آدمی ہوں، غریب بندہ ہوں. قد انقطعت بی الحبال فی سفری، میری سفر میں جو اسباب راہ ہیں، زاد راہ کے اسباب، مالو اسباب ہوتا ہے جن کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے، سواری، کرایہ، کھانا پینا، وہ مجھے ختم ہو گئے. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، مجھے آج منزل پہ کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے. اللہ پھر تو، اللہ کا آسرا ہے پھر تیرا ہے.
ملا علی قاری فرماتے اس کے اندر ہے کسی بندے سے بھی مدد مانگو تو پہلے اللہ کا نام لو، رب العالمین کی ذات پہلے۔ اس نے کہا بھئی میں تو منزول اپنے مقصود و مطلوب پر پہنچ سکتا ہوں، اللہ کا آسرا یہ تیرا، اللہ کے بعد تیرا ہی آسرا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ذات کے صدقے جس نے تجھے خوبصورت رنگ اور پیاری جلد اور یہ مال دیا ہے، اس اللہ کے نام پہ تجھ سے میں مانگتا ہوں بعیران ایک اونٹ، اس اللہ کے نام پہ ایک اونٹ دے دے مجھے جس اونٹ کے ساتھ میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ فقال، وہ بندہ کہنے لگا حقوق کثیرہ، میرے دے تو قرضہ ہے۔ کہنے لگا یہ حقوق بڑے زیادہ ہیں، میں نے اپنے نوکروں کی تنخواہیں دینی ہیں، میں نے تو قرضہ دینا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرنا۔ فقال، میں یعنی اس نے کہا میرے اوپر بڑے حقوق ہیں لہذا میں آپ کو اللہ کے نام پہ کوئی اونٹ نہیں دے سکتا۔ فقال، فرشتہ کہنے لگا انہو کانی عارفک، دیکھے دیکھے لگ رہے ہو، گویا کہ میں تو تجھے پہچانتا ہوں، تو دیکھا دیکھا لگ رہا ہے۔ علم تکن ابرص، تو تو کوڑی کا مریض نہیں تھا، یقذرک الناس، لوگ تو اسے نفرت کرتے تھے، فقیران، کنگلا تھا تو، تیرے پاس تو ایک مال کا ایک روپیہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا، اللہ نے تجھے اچھا جلد اور اچھا خوبصورت رنگ دیا، ایسے نہیں ہے تو وہی ہے نا جو پہلے منگتوں کی طرح پھرتا ہوتا تھا، لوگ تجھے بٹھاتے نہیں تھے پاس، اور آج اللہ نے تجھے اتنا کرم کر دیا۔ وہ کہنے لگا انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، حسب ہم پڑھاتے تھے فرماتے تھے، وہ کہنے لگا اسی جدی پشتی رانے ہونے ہیں، چٹھے ہونے جٹا دے بال چیمے ہیں، پردادا میرا لمبڑدار سی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو یہ مال بڑوں سے بطور وراثت نسل در نسل ملا ہے، میرا تو لکڑ دادا یہ تھا فلاں وہ تھا، یعنی وہ اپنی اوقات بھول گئے۔ اللہ اکبر، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں پڑا، گاؤں بدلتے ہیں، گاؤں سے شہر آ کے لوگ سید بن جاتے ہیں، یقین مان، جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے وہ اپنی ذات ہی بدل لیتا ہے۔ فقال، فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹا ہے فصیرک اللہ الی ما کنت، اللہ تجھے اسی حال کی طرف لوٹا دے جس میں تو پہلے تھا، دوبارہ تجھے کوڑی کا مرض پڑ جائے اور دوبارہ تو اسی طرح فقیر اور غریب ہو جائے۔ حضور فرماتے پھر گنجے کے پاس آیا فرشتہ اسی شکل میں، اور اس کو بھی وہی کہا کہ اللہ کے بندے میں سفر میں ہوں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، فرشتہ اصل میں سفر نہیں کر رہا تھا، فرشتہ اصل میں، ہاں اصل یہ بات ہے بطور حکایت بیان کی جاتی ہے، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا تو یہ بطور حکایت تھا، جس طرح وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ جی ایک بھائی ہے اس کے لیے لغتی سمت سونا نہ جتم والی ہے نہ جتم واحدہ، اس کے لیے 99 ہے میرے لیے ایک ہے۔ اب وہاں پہ نہ اس کے 99 چیزیں تھیں نہ اس کا ایک تھا، یہ تھی بطور تمثیل اور بطور، جس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حکایتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک طوطی تھی، وہ ایک تاجر کے پاس رہتی تھی اور اس طرح ہو کے اینڈ پہ نتیجہ نکالتے ہیں، حقیقت میں وہ طوطی تھی یا نہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں تمثیل کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اچھا اب وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اس کو بھی آ کے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے تجھ سے گائے چاہیے، اس نے کہا جی میرے اوپر خود بڑا قرضہ ہے، مال بڑے حقوق کثیر ہے، میں آپ کو گائے نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا بھائی میں تجھے جانا دیکھ لگ رہا ہوں، تو گنجا تھا نا، لوگ تجھے گنجا کہتے تھے، تجھے پاس بٹھاتے نہیں تھے، لوگ تجھے نفرت کرتے تھے، فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے دوبارہ بال اگائے اور مال دیا۔ اور وہ اس نے بھی کہا، اس نے کہا جدی پشتی دادا ہی میرا بڑا امیر تھا، لمبڑدار سی پنڈ تھا دادا میرا، کہڑیاں گلاں کر رہے ہیں۔ اور فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے بھی اسی حالت کی طرف لوٹا، دوبارہ ٹرینڈ ہو جائے تیری، گنجا بال اڑ جائیں اور سارا مال تباہ ہو جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتہ نبینے کے پاس آیا اسی صورت میں اور کہنے لگا رجل مسکین، میں مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، تو اللہ کے بعد تو ہی میرا آسرا ہے، مجھے منزل و مقصود و مطلوب میری منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس نے تیری بینائی لٹائی، ایک بکری دے دے مجھے جس بکری کے ساتھ میں اپنے سفر میں پہنچ جاؤں، یعنی بکری کو بیچوں گا، کچھ پیسے حاصل کروں گا اور سفر پورا کر لوں گا۔ تو فقال، وہ بندہ کہنے لگا نبینا، ہاں جس نے اپنی اصل یاد رکھی تھی، نبینا کہنے لگا اللہ کے بندے کیا یاد کرا دیا، قد کنت میں تو نبینا تھا، اللہ نے میری بینائی لٹائی ہے، اللہ کے نام پہ تو نے مانگا ہے، خذ ما شئت، جتنیاں چاہتا ہے لے جا،
جتنا دل کرتا ہے لے جا اور جتنی دل چاہتا ہے چھوڑ جا. اللہ کی قسم آج جو تو اللہ کے لیے لے گا میں تجھے نہیں روکوں گا، جتنی مرضی لے لے. فقال فرشتہ کہنے لگا روکی رکھ اپنا مال، میں نے کیا کرنا ہے، تم تو آزمائے گئے، تم تینوں کو اللہ نے آزمایا تھا، بات تجھ سے رب راضی ہو گیا ہے، تیرے دوستوں پر رب کی ناراضگی نازل ہو گئی. اللہ متفق علیہ روایت. تو اس میں یہ ہے انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سدا عاجز رہنا چاہیے. مال و دولت آنے کے بعد، عہدہ مقام ملنے کے بعد بھی بندہ عاجز رہے، اسی میں اللہ کی رحمت ہے. 1899 نمبر روایت ام بجید رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ مسکین میرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مجھے حیا آنے لگتی ہے کہ میرے پاس کچھ ہوتا نہیں دینے کو، تو میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا جو میں اس کے ہاتھ میں دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ دے، اگرچہ ایک جلا ہوا کھر پایا ہی کیوں نہ. آج ہمارے تو پائے، یہ بکری کے گائے کے پائے، یہ بڑے یعنی ایک مہنگی چیز ہے، عربوں میں یہ عام معمولی چیز سمجھی جاتی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی نارمل روٹین تھی یہ چیزیں کھانا. بعد میں یہ گوشت وغیرہ ان میں یہ اس طرح تھا، غربت کے عالم کے بعد اسی طرح تھا، اور پیچھے بھی اس سے زیادہ شکار وغیرہ کرتے تھے تو اس میں لہٰذا، اور جس طرح وہ آتا نا حدیث شریف میں نبی کریم پیچھے گزرا، حضور نے فرمایا اگر مجھے کوئی ایک پائے کی دعوت کی طرف ہی بلائے پکا کر تو میں چلا جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معمولی سی چیز بھی گھر میں ہو تو وہ فقیر کو دے دی جائے. امام محمد ابو داؤد ترمذی نے بات کی حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں ہمارے ہاں جو فقیر ہیں یہ گینگسٹر ہیں پورے، ان کی پوری گینگیں بنی ہوتی ہیں، انہوں نے علاقے ڈویژنز پورے تقسیم محلے کیے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل فقیروں کا گینگ ہے، علاقے انہوں نے تقسیم کیے ہیں، 7 بندوں کے یہ علاقہ ہے جی، آپ نے ادھر مانگنا ہے، آپ نے ادھر مانگنا ہے. ان کا اوپر آج گرو بھی ہوتا ہے. یہ مجھے ایک بندے نے بتایا تھا، اس نے کہا یہ ہم نے ایک فقیر پکڑا تھا اور پولیس والا انہوں نے انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے کہا تو اس طرح ہمارا پورا ایک نظام سسٹم پوری ایک ہے محکمہ ہے پورا آج کل تو ان کو دینا بالکل درست نہیں. ان کی بجائے سفید پوش جو پیچھے گزر گیا، فرمایا مسکین اللہ کے ہاں وہ ہے جو غریب ہو، پاس بھی کچھ نہ ہو، لوگوں کو بتائے ہوئے، اصل وہ حقدار وہ لوگ ہیں، انہیں تلاش کر کے انہیں دیں، اللہ راضی ہو. جو پیشہ ور منگتے ہیں، جن کا کام مانگنا ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے. 1880 نمبر روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تحفہ بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے تھے. آپ نے خادم کو کہا، خادم سے مراد خاتون خادمہ ہے، خادم کا لفظ عربی میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. خادمہ کو فرمایا دعی ہی، اب دعی مؤنث کا صیغہ بتا رہا ہے کہ وہ خاتون تھی، فرمایا اس کو گھر میں رکھ دے، شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور حضور کھا لیں اس کو. تو خادمہ نے اس کو طاق میں رکھ دیا، گھر کے طاق میں. تو سائل آیا دروازے پر کھڑا ہو کے کہنے لگا صدقہ کرو، اللہ تمہیں برکت دے. گھر والوں نے کہا اللہ تجھے بھی برکت دے. سائل چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ام سلمہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کے لیے جسے میں کھا سکوں؟ جی آقا. خادمہ کو فرمایا کہ جاؤ وہ لاؤ وہ گوشت جو رکھا تھا. وہ گئی تو طاق میں سفید رنگ کے پتھر پڑے، سفید رنگ کے. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دیکھیں وہ گوشت آیا تھا، وہ طاق میں رکھا تھا، اس کے بعد ایک سائل آیا، اس نے مانگا، اماں پاک نے اسے فرمایا یہ حضور کے لیے رکھا ہے، تو چلا جا، اللہ تجھے برکت دے. حضور بعد میں آئے، آقا پچھلے سارے واقعے کی خبر خود آ کے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلمہ بے شک وہ گوشت پتھر اس لیے بن گیا ہے کیونکہ تو نے وہ سائل کو نہیں دیا. اور حضور جانتے تھے پیچھے سے کوئی سائل آیا تھا، اس نے مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا، فرمایا اس لیے بن گیا. وہ حقدار تھا اور اس کو دے دینا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر بنا دیا. اللہ اکبر. یہ تحذیر تھی اہل البیت رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کی دروازے کے لائق نہیں کہ آپ کے دروازے سے کوئی خالی چلا جائے. یہ دروازہ وہ نہیں جہاں سے کوئی خالی جائے. لہٰذا اس لیے یہ ان کو ایک تنبیہ فرمائی گئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ نے ان کو دے دینا، لیکن ان کی نیت
وہ سائل کو دینے سے بڑی تھی. ان کی اصل میں جو نیت تھی وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا. وہ سائل سے افضل کام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت یہ ارشاد فرمایا، یہ حکم ہوا، یہ معاملہ ہوا، وہ یہ تھا کہ اس کو دے دینا، کیونکہ رسول اللہ کے دروازے پہ وہ آیا تھا. امام بہقی نے اسے دلائل النبوہ میں روایت کیا. اب یہ ایک تعجب خیز معاملہ ہے. آج ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ہم فقیر کو نہ دیں اور ہمارے ہاٹ پاٹ میں پڑی روٹیاں جو ہیں وہ پتھر بن جائیں یا سالن، اس طرح نہیں ہوتا. ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ خاصوں کی بات، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جسے منظور ہو، اللہ تعالیٰ تنبیہ کا اظہار فرما دے. اللہ اکبر. اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جتنے لوگ مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ مستحقین ہوتے تھے. عادی منگتوں کا تصور وہاں پر نہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں تقریباً کثرت سے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ عادی منگتوں کی، جن کی عادت، جن کا پیشہ ہے مانگنا، بس وہ اسی پہ محنت کرتے ہیں. 1881 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں درجوں کے حوالے سے سب سے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا درجہ بدترین ہے؟ عرض کی کہا گیا جی یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا وہ بندہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ دینا. امام احمد نے بات کی. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کے 10 روپے دیں، 20 بندے آپ کے پاس باری باری آ کے کہیں گے اللہ دے نام دے دے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی حدیث مبارکہ میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ان تمام حدیث طیبات میں کہ جو اللہ کے نام پر اگر آپ سے کوئی مستحق بندہ سوال کرے اس کو دے دیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو ہیں پیشہ ور افراد یہ بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں. میں ایک بار ادھر میں جانے لگا، یونیورسٹی جا رہا تھا، تو میں ادھر سے پیٹرول پمپ سے نکلنے لگا تھا، ابھی میں گاڑی چلانے ہی لگا تھا، وہ بندہ آ کے نا اس نے بائک لگا دی ساتھ، کہنے لگا السلام علیکم جی. میں نے کہا وعلیکم السلام. ادھر تھا میں نے کہا یہ آگے ادھر کچھ جاننے والا ہونا ہے، اگلا سارا علاقہ ادھر اپنا، تو میں نے کہا شاید کچھ جاننے والا ہوگا. اس کی حیت بتا رہی تھی کہ یہ بندہ یعنی مسلک کا بھی نہیں تھا، جماعت کا بندہ نہیں تھا، اس کی حیت بتا رہی تھی بندہ خارجی ٹائپ تھا. وہ یعنی اس کے چہرے کے نین نقشے، اس کا داڑھی، لباس، وجود، اس کا بولنا. وہ مجھے کہنے لگا جی میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، تو میں ادھر پیسے لینے آیا تھا کسی سے، وہ بندہ نہیں مجھے مل رہا. میں نے کہا سر آپ اس کا فون اس کا بند جا رہا ہے جی. اس نے مجھے بلایا تھا. میں نے کہا جی اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ جی ہاں جی پتہ ہے. اس کی رہائش کا پتہ ہو؟ رہائش کا بھی پتہ ہے. میں حیران ہو گیا. میں کہا اگر رہائش کا پتہ تو چلیں آئیں اس کے گھر چلتے ہیں. کون بندہ ہے؟ میں نے کہا اپنا ادھر بندے جاننے والے ہیں، سارا علاقہ اپنا ہے. کون بندہ ادھر اس علاقے میں آیا؟ ہاں جی. میں کہا بیٹھو، آؤ لگاؤ ساتھ موٹر سائیکل، چلتے ہیں اس کے گھر. کون نہیں دروازہ کھول رہا؟ کہتا نہیں جی وہ دروازہ نہیں کھول رہا، بس آپ نا مجھے پیسے دے دیں، میرے پاس پٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہے. میں نے کہا یار اتنی دور سے لا کے بندے قرضہ تو لینے آیا، پیسے تو انہیں آج وہ کھانا شانا ہوئے، چائے شاید تو آپ کو پلائیں اور بیٹھیں. کون قرضہ نہیں دیتا؟ میں نے کہا تو میرے ساتھ چل تو صحیح، جو بھی بندہ خود آ کے تیرے پاس پیسے لے کے آئے گا. کہتا نہیں آئی صاحب نہیں تو بس تھی میرے پیسے دے دے، میں پٹرول پوانا. میں نے کہا اللہ کے میں کہا اگر آپ کا پٹرول ختم ہے، یہ پمپ بھی اپنا بندے سارے جانے، آپ پمپ ادھر کھڑی کر دیں موٹر سائیکل، کوئی ڈر نہیں، میرے ساتھ گاڑی میں آ جائیں، ہم اس بندے کے پاس جاتے ہیں، پہلے آپ کے پیسے دلاتا ہوں میں، پھر میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ کا دل کرے تو آپ ان پیسوں میں سے پٹرول ڈلوا لیں، نہیں تو میں آپ کو پٹرول سے سیالکوٹ تک ڈلوا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے. آپ باہر سے آئیں شہر میں ہمارے مہمان. وہ کہتا حاجی صاحب کوئی گل نہیں، اللہ کا واسطہ میں نے 400 روپیہ دے دے، میں پٹرول پانا بس. یعنی میں نے مجھے یعنی اس کی باتوں پتہ چل کے فراڈ کر رہا ہے. میں نے کہا یار یہ تو آپ کو انسانوں والی بات نہیں خیر کر رہے. وہ کہنے لگے حاجی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، میرا ذہن کام نہیں کر رہا، تانوں اللہ رسول دا واسطہ مینوں جڑا نا پٹرول دے پیسے بس دے 3-4 بار. مجھے پتا تھا فراڈ کر رہے، لیکن جب اللہ کا واسطہ 4-5 بار اس نے دے دیا، میں نے بھی نموشی کے مارے بس خاموشی سے میں نے اس کو پیسے پکڑا دی. میں آ گیا، میں نے کہا یا اللہ میں تیرے نا دے ویخدیا سوچدہ لٹیا گیا، پر تیرے نا دیا یا اللہ تیرے نام پہ. مجھے پتا بھی یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے،
لیکن یا اللہ ہم نے فراڈ تیرے نام پہ چلے قبول کر لیا. تو بس یہ چیز بڑی ہوتی ہے مومنین کو کہ آپ کو اگر کو آ کے بندہ کہے، ایک بندہ اس کی والدہ نہیں ہے دنیا میں، بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کی وجہ سے یہ تینوں تیری ماں دا صدقہ واسطہ مجھے پیسے دے دے، آپ کو پتہ بندہ فراڈ کر رہا ہے، والدہ کی محبت ہے بندہ دے دیتا. بندہ کہے کہ اللہ بچوں والا ہے، اللہ تیری بیٹی نو سلامت رکھے، تیرے بچے فقیر آ کے، وہ اس طرح ایموشنل واسطے دیتے ہیں بندہ. اسی طرح مسلمان بندہ ہے، اس کو آ کے کہے جی اللہ رسول کے نام پہ مجھے پیسے دے دیں، اس کو پتہ ہے یہ جو بھی ہے وہ دے دیتا بندہ، کیونکہ دل ان معاملات میں بڑا حساس ہوتا ہے. تو خیر، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے اس کو دے رہا ہے پیسے. بہرحال آج کل ہمارے معاشرے میں تو یہ لاہور میں بہت معاملہ ہے، انہوں نے پکڑے تھے، بلکہ اللہ اکبر، مجھے ابھی یہ 4-5 دن پہلے ایک دوست بتا رہے تھے لاہور کے اندر ایک سگنل خراب ہو گیا، ایک سگنل خراب ہوا، فقیروں نے خود اپنے ذاتی پیسوں سے سگنل صحیح کروایا. شارہ کیوں؟ انہوں نے کہا ساڑھا کام جڑا ہے نا ہلکا ہو گیا، سگنل نہیں چلتا، وہ ویسے ہی گزر جاتے، کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا ان میں. یہ تو حالات ہیں. اللہ اکبر. تو ان سے نہیں، دو صدقہ کریں اللہ کی راہ میں جو دیں مستحقین کو، یہ سگنل والوں پہ پھر نہ ہو. 1882 نمبر روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. فقال، اور عثمان غنی نے فرمایا، کعب احبار عبد الرحمن بن عوف کا وفات ہو گیا، انہوں نے بہت زیادہ مال چھوڑا ہے، تیری کیا رائے اس میں کہ مال پیچھے چھوڑ کے جانا بچوں کے لیے درست ہے؟ فقال، کعب الاحبار فرمانے لگے، اگر تو اس میں اللہ کا حق دیتے تھے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جائز ہے. جواز کی بات کعب الاحبار نے فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ڈنڈا اٹھا کے مارا حضرت کعب کو. اب ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، ڈنڈا پکڑ کے حضرت کعب کو ایک مارا جوڑ کے. اللہ اکبر، ہائے ہائے. اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، حضور نے فرمایا مجھے پسند ہے اگر پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے پیچھے گزر گئی، احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو، فرمایا میں اس کو خرچ کر دوں اور مجھ سے وہ قبول کر لیا جائے، یہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے پیچھے صرف 6 کوکیاں چاندی چھوڑ جاؤں. وہ بھی کس کے لیے؟ فرمایا قرض وغیرہ کے لیے، وہ پیچھے حدیث گزر گئی ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، عثمان میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو نے حضور سے سنا نہیں 3 بار؟ فرمایا ہاں جی میں نے سنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلالی طبیعت کے اور فقر، سبحان اللہ، فقر کے بے تاج بادشاہ تھے. ایک ڈنڈا، ایک چوگا جو لباس پہنا، ایک پیالہ، بس کل مال کے مالک یہی تھے. مقام ربضہ کی طرف چلے گئے تھے آخر عمر، وہیں پہ وصال ہوا. حضرت شام بھی گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہاں پہ بھی آپ فتوے بڑے سخت دیتے تھے، فقر والی باتیں کرتے تھے. اب ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اعلیٰ مقام اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین مقبول مقام یہی ہے، ایک وقت کی کھا کے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں. لیکن یہ مقام خاص نبیوں والا ہے، ہر ایک کا. حضرت ابو ذر غفاری وہ مقام تھا جس طرح صدیق اکبر دیا، کل مال اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ مقام تھا خاصوں والا، من النبیین والصدیقین، صدیق کا درجہ متصل نبیوں کے بعد، وہ مقام پہ فائز تھا. اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ دیا تھا جواز اور عدم جواز میں. دیکھیں یہ کام کرنا جائز ہے، جائز تو ہوتا ہے، مباح تو ہوتا ہے، لیکن افضل ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے یا اسے اور کو کام. دیکھیں مال جوڑنا، 1 سال کا اپنی زندگی میں مال جمع کر کے رکھنا 1 سال کے لیے، مثلا آج دسمبر ہے، میں اس میں 1 سال کے لیے 2023 کے دسمبر تک میری ضروریات زندگی کے جتنا مال میں وہ جمع کر لوں کہ 1 سال میں یہ مجھے ضرورت پڑنی ہے، یہ میرے لیے جائز ہے، آپ سب کے لیے جائز ہے. مثلا ایک بندہ جوان ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ پیسے کماتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی جگہ خریدتا ہے، مکان بناتا ہے، ان کی شادی کے لیے پیسے جوڑتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 2-3 بڑی میجر ذمہ داریاں ہر ماں باپ کی ہوتی ہیں، آگے بچوں کو سٹینڈ کرنا، ان کے لیے پیسے جوڑتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مقام ہے اعلیٰ ترین
کہ اللہ پر وہ پیچھے گزر گئی حدیث. فرمایا تم ایسے توکل کرو نا کہ جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں, صبح کے وقت جاتے ہیں خالی پیٹ, شام کے وقت کھانا کھا کے آتے ہیں, روزانہ اللہ انہیں نیا رزق دیتا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری والا, ایک وقت کی کھا باقی سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے. تجھے یقین نہیں اللہ دوسرے وقت کی روٹی دے گا, یہ ہے. لیکن ایک طرف عام عوام آپ اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ گزر گئی پیچھے حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ لینے گئے صحابی کا, عرض کی یا رسول اللہ 75% مال اللہ کی راہ میں دینا ہے. فرمایا نہیں. حضور 50. فرمایا نہیں. عرض کی 25. فرمایا 25 بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر فرمایا کہ تو سارا مال اللہ کی راہ میں دے جائے, بچے تیرے پیچھے سے مانگتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو امیر کر کے جائے, ان کو غنی چھوڑ کے جائے. یہ تھا حکم عام عوام کے لیے, جمہور علماء محدثین فقہا کا اسی پر. اور وہ مقام یہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والا, یہ مقام ہے اخص الخاص کا, خاصوں والا مقام, انبیاء اولیاء صلحاء کا. عام عوام کا یہ درجہ نہیں. اچھا جی, تو جس طرح حضرت عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اب دیکھیں ان جن کا مال اللہ کی راہ میں مددگار ہو, سبحان اللہ, درجہ ان کا بھی بلند ہے. اور انہوں نے مال جوڑا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کی راہ میں دیں. آگے جی 1873 نمبر روایت ہے, 83 نمبر روایت ہے, 1883 نمبر روایت. عقبہ بن حارث فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی, حضور نے سلام پھیرا, پھر جلدی سے آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنوں کو حضور علیہ السلام کراس کر کے اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کے حجرت کے اندر گئے. اور پھر لوگ گھبرا گئے حضور کی اس جلدی کو دیکھ کر کہ آج اتنی جلدی کس طریقے سے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضور نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو میرا جلدی جلدی اٹھ کے آنا عجیب لگا, یعنی انہوں نے وہ حیران ہیں اس بات میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے گھر میں پڑی ہوئی سونے کی ایک چھوٹی سی چیز یاد آ گئی. سونے کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا پڑا ہوا تھا گھر میں, تھوڑا سا سونا تھا, تو مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں, تو میں نے ناپسند جانا کہ میں اس کو روکے رکھوں, تو میں اپنے گھر والوں کو حکم دے آیا ہوں اس کو تقسیم کر رہے ہیں. اور وہ ایک روایت کے اندر ہے, فرمایا میں نے پیچھے گھر میں سونے کا چھوٹا سا حصہ چھوڑا تھا صدقے کا, مجھے میں نے ناپسند جانا کہ میں اس کو رات اپنے پاس رکھ کے رکھوں. یعنی ایک رات بھی نہ گزرے اور میں سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں, ایک رات بھی مال میرے پاس نہ رہے. یہ مقام تھا افضل, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان والا. 1884 نمبر روایت اماں پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کے مرض کے وقت میرے پاس 6 یا 7 دینار تھے آپ کے. حضور نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ ان کو جدا کر دے, یعنی تقسیم کر دے. تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی نے مصروف کر کیے رکھا کہ میں ادھر لگی رہی, حضور کا خیال رکھنے میں ٹائم سارا سپینڈ ہوتا رہا, مجھے وقت ہی نہ ملا صدقہ کرنے میں. پھر مجھ سے حضور نے پوچھا کہ ان 6 یا 7 درہموں کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا آقا میں نے تو کچھ نہیں کیا, مجھے تو آپ کی بیماری کی وجہ سے مصروفیات رہیں آپ کا خیال رکھنے میں. حضور نے وہ منگوائے, پھر حضور علیہ السلام نے ہتھیلی میں رکھے. فرمایا کیا گمان ہے اللہ کے نبی اگر اللہ کو ملے اور یہ نبی کے پاس ہو, تیرا کیا گمان ہے, کیا خیال ہے تیرا کہ میں اللہ کو ملوں اور یہ دنیا کا مال میرے پاس ہو؟ یعنی حضور نے تنبیہ کے لیے فرمایا کہ میں اللہ کو اس حال میں ملوں میرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں. اللہ. اب امام طیبی کہتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے درجہ کمال اور شان نبوت کی عظمتوں کے لائق یہ کمال تھا جو حضور نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں یہ حضور کی شان ہے, یہ خاص معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان والا ایک ہے. امام احمد بن حنبل نے مسند میں اسے روایت کی, اور کئی اولیاء صالحین بھی اسی طرح گزرے ہیں کہ جو دنیا پہ جاتے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ لیں, اولیاء کی طرف تو بعد میں صحابہ کو دیکھ لیں. حضرت صدیق اکبر جس دن فوت ہوئے آپ کے گھر کے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اللہ. 1885 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کے پاس آئے, ان کے پاس نا کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا. فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کال کے لیے سنبھال کے رکھی. فرمایا بلال کیا تو ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں یہ تیرا مال یہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا سبب نہ بن جائے, یعنی جہنم کی آگ نہ ہو, یہ مال ہے جہنم کی آگ کی وجہ نہ بن جائے. مراد یہ کیا ہے کہ یہ مال جہنم نہ آگ نہ بن جائے, اس کو جہنم میں نہ پھینک دیا جائے. مال کو مال کی وجہ سے بڑے بڑے معاملات ہونے, بلال خرچ کرتے اسے.
خرچ کر دے، ولا تخش من ذی العرش کلالا، عرش والے سے مفلسی کا خوف نہ کر کہ اللہ تجھے مفلس کر دے گا، غریب کر دے گا، تھوڑا دے گا کھانے کو نہیں، یہ نہ کر۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں بخارن فی نار جہنم کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے بندہ جہنم کے قریب جاتا ہے۔ لہذا بلال تو یہ دے، تو نے تو میری ڈاچی کی مہار پکڑ کے آگے آگے ساتھ جانا ہے، تو یہ مال چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ 1886 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں حدیث کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سخا جنت میں ایک درخت ہے، جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ جنت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، ٹہنی پھر اسے نہیں چھوڑتی ہے تاکہ اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ اور فرمایا بخل جہنم کا ایک درخت ہے، جو بندہ بخیل ہوتا ہے وہ جہنم کی ٹہنی پکڑ لیتا ہے، ٹہنی پھر اسے نہیں چھوڑتی ہے تاکہ اسے جہنم میں لے جاتی ہے۔ دونوں کو بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ 1887 نمبر روایت ہے، مولا علی پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ میں جلدی کرو، صدقہ دینے میں بے شک بلا مصیبت صدقے کو عبور کر کے آگے نہیں آ سکتی، یعنی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صلی اللہ